ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ کو، مبارکباد پیش کرتے ہیں رسول اسلام کو، مبارکباد پیش کرتے ہیں خود اللہ کو کہ اس کی وہ شہزادی اس وقت دنیا میں تشریف لائی ہیں۔ میں 4 مصروں سے مبارکباد کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں۔ اے کون و مکان ملکہ تطہیر مبارک، اے کون و مکان ملکہ تطہیر مبارک، اے بی بی خدیجہ تجھے توقیر مبارک، اے بی بی خدیجہ تجھے توقیر مبارک۔ جتنے بھی محمد کے تھے دشمن ہوئے ابتر، جتنے بھی محمد کے تھے دشمن ہوئے ابتر، اے سورہ کوثر تجھے تفسیر مبارک، اے سورہ کوثر تجھے تفسیر مبارک۔ ہزاروں درود اور سلام اس شہزادی پہ جو رحمت ہے رحمت للعالمین کے لیے، ایمان ہے کل ایمان کے لیے، جنت ہے جنت کے جوانوں کے سرداروں کے لیے۔ یعنی نہ ایسا کوئی باپ، نہ ایسی کوئی بیٹی، نہ ایسا کوئی شوہر، نہ ایسی کوئی زوجہ، نہ ایسی کوئی ماں، نہ ایسی کوئی بیٹے جو حسن اور حسین کی ماں ہے۔ اور یہ بھی ایک شرف کی بات ہے، خالی یہ شرف نہیں ہے، شعراء کرام کی آمد ہے۔ جناب میسم گوپال پوری صاحب، جناب آصف جلال صاحب، جناب رضی بسوانی صاحب، جناب خورشید ہلوری صاحب، جناب محبوب انصاری صاحب، جناب عباس کانپوری صاحب، جناب مولانا حسن مہدی میر پوری صاحب، شاعر شیرخوار جناب فخری جعفری مہرٹی صاحب، جناب بیتاب ہلوری صاحب، جناب چندن سانیال فیض آبادی صاحب، جناب ساغر بنارسی صاحب، یہ سارے شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ فہرست اتنی مضبوط ہے، نظامت کی بھی گنجائش نہیں ہے، مگر کیا جشن ہے آج انشاءاللہ قیصر باغ کی تاریخ میں انجمن شمشیر حیدری کا علی بھائی نامدار آپ کی محنتوں سے وہ تاریخی جشن ہونے جا رہا ہے۔ میں عجیب و غریب مرحلے میں ہوں، صرف شہزادی کا یہ شرف نہیں ہے کہ وہ احمد مختار کی بیٹی ہے، بی بی کا شرف صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مولا کائنات کی زوجہ ہے، بی بی کا شرف صرف یہ نہیں ہے کہ وہ امام حسن امام حسین کی ماں ہے، بلکہ خود رسول کا یہ شرف ہے کہ وہ فاطمہ کے بابا ہیں، علی کا بھی یہ شرف ہے کہ وہ فاطمہ کے شوہر نامدار ہیں، حسن اور حسین کا بھی یہ شرف ہے کہ وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ فاطمہ کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ فاطمہ ہے، فاطمہ ہے۔ کیا عجیب و غریب مرحلہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جب میرا نبی دشمن کے تانوں سے تنگ آ کر تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اس وقت خدا کہتا ہے اے حبیب میں تمہیں کوثر عطا کروں گا، مگر کوثر عطا کرنے کے لیے اللہ نے ایک شب عرش کے شامیانے کو سمیٹا، فضاؤں کی قناتیں کھچی، کہکشاؤں کی گردشیں بچھی، نئے راستے بنے، رف کا انتظام کیا گیا، براق جیسی سواری، میرا نبی سوار ہوا، جوتیاں پہنے ہوئے عرش پہ پہنچا، فاصلے بلا فصل ہوئے، وہاں جا کے بھی عجیب منظر دیکھا ہوا ہاتھ، پہچانا ہوا چہرہ، سنی ہوئی آواز، فاصلے بلا فاس۔ میں کہوں گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن بھیجنا ہوتا تو جبریل سے بھیجتا، نور زہرا عطا کرنا ہے محمد تمہیں سدرا پہ آنا پڑے گا، نور زہرا لینے کے لیے زحمت کرنا ہوگی۔ میرا نبی معراج پہ پہنچا، شہزادی کا نور آیا۔ اب آئیے یہیں سے ایک دوسرا پہلو، سوال یہ ہے کہ وہ خدا جس نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ خدا جس نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ خدا جس نے جناب یحییٰ کو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے عطا کیا، وہ خدا جس نے ابراہیم کو 100 سال کے بعد اسحاق اور اسماعیل جیسے بیٹے دیے، وہ خدا جس نے اپنے نبی کریم کے صدقے میں کائنات بنائی اور 3 اولاد نرینہ عطا کی، جناب ابراہیم، جناب طیب، جناب قاسم، مگر وقفے سے ساری اولادوں کو وہ اٹھاتا گیا، وہ خدا کیا 3 بیٹوں کے بعد چوتھا بیٹا نہیں عطا کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے فاطمہ جیسی اکلوتی بیٹی عطا کی، چوتھا بیٹا نہیں عطا کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا خدا چوتھا بیٹا عطا نہیں کر سکتا تھا؟ جواب یہ ہے کہ اگر خدا بیٹا پیدا کرتا تو محمد کا بیٹا، چونکہ محمد رسول ہے، اس کا بھی رسول ہونا لازم ہوتا، اور رسالت کو محمد کی ذات
نوشیت کا فیصلہ، رسالت کا فلسفہ کہ اب نسل بیٹی سے چلے گی، بیٹے سے نہیں چلے گی، تاکہ نبوت کا اختتام بھی ہو جائے، امامت کا آغاز بھی ہو جائے، ہدایت کا سلسلہ بھی قائم رہے، عصمت کا معیار بھی قائم رہے۔ اسی لیے میرے نبی نے کہا کہ حسن اور حسین صلب علی سے میرے بیٹے ہیں۔ جو لہجہ باپ نے اختیار کیا وہی لہجہ بیٹی نے اختیار کیا کہ عباس بطن ام البنین سے میرا بیٹا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو خدا امام حسن، امام حسین، حضرت محسن جیسی اولادیں شہزادی کو عطا کر سکتا ہے، وہ عباس کو بطن زہرا سے نہیں پیدا کر سکتا تھا۔ جواب یہ ہے کہ عباس بطن زہرا سے پیدا ہوتے تو معصوم ہونا لازم آتا۔ اس لیے اللہ نے یہ معیار رکھا۔ آئیے اس شہزادی کا جشن ہے، شعراء آ چکے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ گزشتہ 6 مہینے پہلے غدیر کی محفل شمشیر حیدری نے کی تو ایک زیارت کا قرعہ تھا۔ اس بار آپ کے سامنے قلم پیش کیا جائے گا، قلم پہ نمبر ہوں گے، انہیں آپ رکھیے گا۔ بچوں قلم سے لکھنے کا بھی کام کرنا، پڑھنے کا بھی کام کرنا، قلم کو ہی تلوار بنانا، تلوار کو قلم نہ بنانا۔ اور پھر اس سے جو نمبر آپ کو ملیں گے اس سے لکی ڈرا ہوگا۔ اسی مجمع سے 6 خوش نصیب زائرین کربلا معلیٰ کی زیارت کو جائیں گے۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ اور پھر 6 حضرات زیارت کو جائیں گے۔ ایک خوش نصیب وہ ہے جسے جنت البقیع کی زری مبارک کی شبیہ پاک قرعے کے ذریعے سے پیش کی جائے گی، اور 12 خوش نصیب وہ ہیں جن کو تبرکات ہدیے کی شکل میں، گفٹ کی شکل میں پیش کیے جائیں گے۔ اور پھر یہ محفلیں اتنی برکتی ہیں کہ میں پچھلے سال یہاں جب نظامت کر رہا تھا، ایک بچہ وہاں سے اٹھ کے نعرہ لگانے لگا اور نعرے میں اس نے شعر پڑھا، ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے، لب لب ہلے ہیں تو علی نام لیا ہے میں نے۔ کیا پیارا انداز تھا۔ میں نے اس کو بلا کے یہاں پہ کہا تھا، عجیب و غریب انداز تھا، کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بچہ یا علی کہنے کے قابل ہو گیا۔ ماتمی تھے محو ماتم میرا بیٹا اس گھڑی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا، میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا۔ ماتمی تھے محو ماتم میرا بیٹا اس گھڑی، میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ وہ بچہ یہاں آیا اور پوری دنیا نے کلپ دیکھی۔ اس وقت میں نے کہا تھا یہ بچہ مستقبل کا شاعر ہوگا، مستقبل کا ناظم ہوگا۔ شہزادی نے دعا سنی اور آج وہ آپ کے سامنے ثقلین سلمہ جو الہ آباد سے شہزی صاحب کے بیٹے ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ میں ان سے اس جشن کا آغاز کرنے جا رہا ہوں تاکہ دنیا دیکھے کہ ہماری محفلوں سے نہ صرف یہ کہ ہم ہی سن کے ختم کر دیتے ہیں بلکہ مستقبل کے لیے نئی نسلیں بھی تیار ہوتی ہیں۔ شاعر شیر خار کربلا فخری جعفری میرٹھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آج سے 25 سال پہلے کا ان کا قطع ان کو سنا رہا ہوں، پتہ نہیں مصرے یاد ہے کہ نہیں۔ موت کی گود میں پلتے ہیں ہمارے بچے، انا یاد ہے مصرے؟ موت کی گود میں، دوسرا مصرا کیا ہے؟ گاہواروں میں مچلتے ہیں ہمارے بچے، موت کی گود میں پلتے ہیں ہمارے بچے۔ مصر فخری میرٹھی کے استقبال ثقلین رضوی کا لہجہ نیر جلال پوری، موت کی گود میں پلتے ہیں ہمارے بچے، گاہواروں میں مچلتے ہیں ہمارے بچے۔ جب میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ بچہ مستقبل میں یہی آ کے پڑھے گا، 6 مہینے ہو گئے، ذی الحجہ میں تھا وہ جشن، آج جمادی الثانی ہے، 6 مہینے ہو گئے۔ مصرے پیش کر رہا ہوں، تیر انداز کو جن تیروں پہ ہوتا ہے غرور، تیر انداز کو جن تیروں پہ ہوتا ہے غرور، انہی تیروں سے پہلتے ہیں ہمارے بچے۔
میں ثقلین نزوی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور بطور آغاز اپنے چند قطعات اور اشعار پیش کریں. آپ اس ننھے منھے بچے کا استقبال کریں.